السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کیسے کریں۔ یہ سب سے آسان کام ہے، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو دنیا کے تمام مشکلات اور تمام جتنے بھی پریشانیاں ہیں وہ اللہ رب العزت ختم کر دے گا۔ کیوں؟ جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر اگر کوئی مشکل بھی ہو تو وہ آپ کو مشکل نظر نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام کے سامنے بہت بڑی بڑی مشکلات سامنے تھی، پوری دنیا ان کی مخالفت میں کھڑی تھی، لیکن صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا اور صحابہ پیچھے نہیں ہٹے تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی رکھا۔ ہر حال میں اور ہر قسم کے حالات میں انہوں نے رب کو ناراض ہونے نہیں دیا، تو اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ یہ کتنی ضروری ہے، اپنے رب کو راضی کرنا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ جو کائنات چل رہی ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے امر سے اور اللہ رب العزت کی رضا کی وجہ سے چل رہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی کام بھی اللہ رب العزت کے امر کے بغیر نہیں ہوتی، جس طرح اللہ چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جو پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہے، مشکلات آتے ہیں، یہ سب بھی اللہ رب العزت کی امر سے ہی آتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہو تو پھر ان پریشانیوں کی بجائے اللہ رب العزت ہمیں خوشیاں دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ زندگی دے گا جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو۔ پھر اگر اس میں پریشانیاں بھی آئے گا تو وہ پریشانیاں ہمیں پریشانی نہیں لگے گی، بلکہ ہم اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان سمجھیں گے اور ہم اس میں بھی اپنے رب کو راضی کریں گے، اور وہی پریشانی پھر ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بنے گی۔ اب اپنے رب کو کیسے راضی کریں گے؟ تو اس کے متعلق چند چیزیں ہیں، اس پر عمل کرنی ہوگی۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ انتہائی آسان ہوگا کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ ہاں، البتہ موت کے بعد پھر اپنے رب کو راضی کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو آج کر سکتے ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، آج ہمارے پاس مال ہے، آج ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ نیت ہے کہ ہم اپنی نیت صحیح کر لیں۔ ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کام کو چھوڑ رہے ہیں تب بھی ہم یہ نیت کریں کہ ہم اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم رزق کماتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں یہ جو پیسے کماتا ہوں، میں یہ پیسے اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی، بچوں اور ماں باپ پر خرچ کروں گا، تو اس سے مجھ سے اس عمل سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی رضا کی نیت آ گئی، تو وہ کام بھی پھر آپ پیسے بھی کماؤ گے اور اللہ کو بھی راضی کر سکو گے۔ اسی طرح آپ جو کام بھی کرتے ہو یا ایسا کام جس سے اللہ رب العزت نے آپ کو منع کیا ہے، تو اس کے نہ کرنے کی وجہ آپ ذہن میں یہ رکھو کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اگر کسی سے کوئی رشتہ نبھانا ہے، تعلق نبھانا ہے کسی دوست کے ساتھ یا رشتہ دار کے ساتھ، تو ہر کام میں خلاصہ یہ کہ ہر کام میں آپ اپنے رب کی رضا ڈھونڈو، یعنی نیت کو خالص رکھو۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے اعمالوں کو دیکھتے ہیں کہ کون بہترین عمل لاتا ہے ہمارے پاس۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ کون کتنا عمل لاتا ہے، تعداد کی ذکر نہیں کی اللہ رب العزت نے، بلکہ اللہ رب العزت نے بہترین عمل کا ذکر کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون بندہ بہترین عمل لے کر آتا ہے۔ تو عمل بہترین کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے نیت کے ساتھ، کہ ہماری نیت صحیح ہو، خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری چیز اس کے بعد جو اہم اور ضروری ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی، کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز کی وجہ سے ہماری جو روحانی تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ مضبوط بن جاتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق براہ راست رب کے ساتھ ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے، ایک ہے انسان کا بدن، ایک ہے انسان کی روح۔
بدن کے لیے جو خوراک ہے وہ اللہ رب العزت نے زمین میں پیدا کیا ہے، اور یہ بدن یہ بھی زمین سے بنی ہے، تو اس کا خوراک بھی زمین سے آتا ہے۔ اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ رب العزت کا امر ہے، جو آسمان سے آئی ہے، اوپر سے آئی ہے۔ اب اس کا خوراک بھی آسمان سے ملے گا اس کو۔ تو آسمان سے کیا چیزیں آئی ہے؟ آسمان سے نماز آئی ہے، یعنی نماز کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے بات کروں تو آپ نماز پہ کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ نماز پہ انہوں نے عمل کیا، تو نماز کے ذریعے سے صحابہ نے دنیا کے فیصلے بدل ڈالے، دنیا کے نظام کو بدل ڈالا۔ بارش نہیں ہوتی تھی، بارش کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا تھا، بادل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب صحابہ کو بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بارش آ جاتی تھی، تو یہ نماز کی طاقت تھی۔ تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پر تحفے کی شکل میں ملا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ ایک تحفہ دیا تھا۔ جب دو محبوب آپس میں ملتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو وہ چیز دیتے ہیں جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو جب اللہ اور رسول کی ملاقات ہو گئی اس رات پر، تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں کیا دیا تھا؟ نماز دی تھی۔ آج ہم نے اس نماز کو چھوڑا ہوا ہے، پھر ہم یہ گلے اور شکوے بھی کرتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ہمارے مشکلات روز بروز بڑھتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی تک اللہ سے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا، آپ نے ابھی تک اللہ رب العزت سے محبت کا وہ کلام، وہ طریقہ ہی اختیار نہیں کیا۔ آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن صرف زبان سے کام نہیں چلے گا، پھر دکھانا بھی پڑے گا۔ اور وہ آپ کیسے دکھا پاؤ گے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آداب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اب ہم یہ آداب کیسے سیکھیں گے؟ تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے علم، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسی دینی ہے، اسی طرح روزے کیسے رکھنی ہے، حج کا عمل کیسے کرنا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا اس کے متعلق، تو آپ اس عمل کو صحیح کرو گے، اور اس طرح کرو گے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو جب آپ اس پر اسی طرح عمل کرو گے جس طرح آپ کے رب نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، تو آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، اللہ رب العزت پھر آپ سے راضی ہوگا اور آپ کو اپنے قریب لے کر آئے گا اللہ رب العزت۔ پھر آپ اللہ رب العزت کی حکمتوں کو سمجھ پاؤ گے، پھر آپ دنیا کی اس نظام کو سمجھ پاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مشکلات نہیں آئیں گے، پھر بھی آئیں گے، لیکن آپ اس مشکلات میں اور اللہ رب العزت کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو امتحان میرے اوپر آیا ہے، یہ جو مشکل میرے اوپر آئی ہے، یہ میرے رب کی رضا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ جو مشکل ہمارے اوپر آئی ہے، اگر اللہ نے حل کیا ورنہ صبر کریں گے۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ تقاضا محبت کا یہ ہے۔ یہ جو مشکل آئی ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو مشکل آئی ہے، اگر حل ہو گئی حل ہوگی، اگر حل نہ ہوئی تو بھی ہم رب کی رضا پر راضی ہیں۔ محبت کی اور عشق کی یہ علامت ہے کہ اگر یہ چیز مجھے نہ بھی ملی، اگر میں اس چیز میں کامیاب نہ بھی ہوا، تب بھی اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی محبت اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے تو وہ سب سے بڑی مصیبت اور مشکل ہے میرے لیے۔ تو پھر وہ پریشانیاں، پھر آپ کے سامنے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے دعا کا عمل۔ ہم دعا کے اہتمام کریں۔ دعا یہ نہیں ہے کہ ہم 2-3 سیکنڈ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، بس ہاتھ اپنے منہ پر پیر دے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ دعا وہ دعا ہے جو صحابہ کرام مانگتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر پوری رات حضور دعا مانگتے تھے۔ تو دعا وہ ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں میں جا کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ یہ جو ماتا ہے یہ زمین پر رگڑ دے اللہ رب العزت کے دربار میں، اللہ کے سامنے ایسے رو جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے روتا ہے، اور اللہ سے ایسے مانگو جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے۔ رو رو کر اللہ سے مانگو، سجدے میں اللہ سے مانگو، کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو، ہر حالت میں اللہ سے مانگو، اور اس وقت تک مانگو جب تک وہ چیز تمہیں مل نہ جائے، وہ مشکل حل نہ ہو جائے۔ پھر دیکھو اللہ رب العزت آپ کا مقام اور آپ کو کتنی بلندی دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو دعا کا ایک ایسا عمل ہے کہ
اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. حالانکہ دعا کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے، ہم نے اس مغز کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نہیں کرتے دعا. تو یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، اس پر عمل کرنی چاہیے. اب دعا کیسے مانگنی چاہیے، ہم دعا کیسے مانگیں، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے. اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جو کہ اس چینل پر پڑی ہوئی ہے، وہ جا کے دیکھ لے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا مانگتے تھے اور دعا کا صحیح طریقہ کیسا ہے. تو وہاں سے سیکھے اور اپنی زندگی بنائے، آخرت کی بھی فکر کرے اور دنیا کی زندگی بھی بنائے. اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.